پیار سے بول دیئے سبحان اللہ، جھوم کے بولیے ماشاءاللہ۔ دو شعر اعلیٰ حضرت کے سناتا ہوں، ایک کو کم کرو بھئیہ، دو شعر سناتا ہوں، سنیں گے آپ؟ اور خصوصیت کے ساتھ یہ دمکا، یہ گڈا، یہ بھاگلپور پہچانا جاتا ہے۔ وہ ذات حضور شیخ المسلمین کی ذات ہے جو چند مہینوں پہلے تک آپ کی نگاہوں کے سامنے چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ چند مہینے پہلے آپ ان کو اٹھتے بیٹھتے دیکھ رہے تھے، آج انہی کا پرتو بن کر ان کے شہزادے حضور سید شاہد میاں قبلہ ہیں، ان کی طرف آپ نے جلسے کو منسوب کیا ہے۔ اور میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کا سہارا لے کر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ یہی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جھوم کے بولیے سبحان اللہ، مچل کے بولیے ماشاءاللہ۔ اب علماء اکرام سے ایک سوال میں کرتا ہوں، یہ جواب عوام کو نہیں آپ کو دینا ہے، یہ سوال آپ سے ہے، جواب آپ کو دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کو مخاطب کیا، اور ارشاد فرمایا ایمان والوں تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جو ایمان والا ہوگا وہ تو خود سچا ہے، پھر ان سچوں کو سچوں کے ساتھ رہنے کی حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ جو خود سچے ہیں ان کو سچوں کے ساتھ رہنے کی تلقین کیوں کی جا رہی ہے؟ آپ میں اگر کسی کو میں کھڑا کر کے پوچھوں کہ آپ سچے ہو یا جھوٹے، تو کوئی نہیں کہے گا میں جھوٹا ہوں، سب کی زبان یہی کہے گی میں سچا ہوں۔ بڑا کہے گا میں سچا ہوں، چھوٹا کہے گا میں سچا ہوں، مرد کہے گا میں سچا ہوں، عورت کہے گی میں سچی ہوں، بچہ کہے گا میں سچا ہوں، عالم کہے گا میں سچا ہوں، امام کہے گا میں سچا ہوں، مقتدی کہے گا میں سچا ہوں۔ جب سب سچے ہیں تو پھر سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ راز ضرور ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ راز ضرور ہے۔ کیا راز ہے؟ اگر اجازت دے دو تو اس راز سے میں پردہ اٹھا دوں۔ بولیے پیار سے بولیے، بائیں طرف رہنے والے ذرا سب محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ، ہاتھوں کو لہرا کے بولیے یا رسول اللہ۔ اگر سچے ہیں آپ تو پھر سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ علماء سے سوال تو سارے علماء کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت مولانا شہادت حسین کھڑے ہوں گے اور کہیں گے برکاتی صاحب اعلان کر دو، سچا ہونا اور ہے اور سچائی پہ برقرار رہنا اور ہے۔ سچا ہونا اور ہے، سچائی پہ قائم رہنا اور ہے۔ میرا خدا یہ چاہتا ہے بندو تم سچے ہو، اچھی بات ہے، مگر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم ہمیشہ سچے رہو گے۔ اس لیے کہ بہت لوگ ایسے بھی ہیں جو صبح میں سچے ہیں لیکن شام میں جھوٹے بن گئے ہیں، ایک مہینے تک سچ بولتے ہیں، دوسرے مہینے جھوٹ بولنے لگتے ہیں، آدھے گھنٹے میں سچی بات کہتے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد پھر جھوٹ بولنے لگتے ہیں۔ جہاں اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے وہاں پر سچ بولنے لگتے ہیں، اور جہاں پر معاملہ پھنستا ہوا دیکھتے ہیں وہاں پہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ چاہتی ہے میرا بندہ اگر صبح سچا ہے تو شام میں بھی سچا رہے، دن کے اجالے میں سچا ہے تو رات کے اندھیرے میں بھی سچا رہے، رمضان شریف میں اگر سچا ہے تو شوال المکرم میں بھی سچا رہے، اگر شعبان میں سچا ہے تو رجب المرجب میں بھی سچا رہے۔ یعنی خدا کی مرضی یہی چاہتی ہے کہ اگر سچے ہو تو سچائی پر قائم رہو۔ تو اے اللہ سچائی پر قائم رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد سن لو، اگر سچے ہو اور سچائی پر قائم رہنا چاہتے ہو تو تم اکیلے رہ کے سچائی پر قائم نہیں رہ سکتے ہو۔ میرے جو سچے بندے ہیں، میرے جو ولی بندے ہیں، میرے جو محبوب بندے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ جب تم کسی اللہ والے کے دامن کو پکڑ لو گے تو تم سچائی پہ قائم رہ جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سچے بن جاؤ۔ نعرہ تکبیر! محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پورا مجمع یہاں سے وہاں تک، نعرہ
گیا. اب یہ الگ الگ سلسلے جو ہمارے ہندوستان میں ہیں، یہ حبیبی سلسلہ آپ کے سامنے، یہ اشرفی سلسلہ آپ کے سامنے، یہ نعیمی سلسلہ آپ کے سامنے، یہ برکاتی سلسلہ آپ کے سامنے، یہ شیخی سلسلہ آپ کے سامنے، یہ چشتی سلسلہ آپ کے سامنے، یہ رضوی سلسلہ آپ کے سامنے، یہ سہروردی سلسلہ آپ کے سامنے، یہ نقشبندی سلسلہ آپ کے سامنے، یہ قادری سلسلہ آپ کے سامنے. یہ اتنے سلسلے کیا ہیں؟ اتنے سلسلے سچوں کے سلسلے ہیں. تم اگر کسی سلسلے سے جڑے ہوئے نہیں ہو تو تم کسی نہ کسی سلسلے سے جڑ کر تم ایک رسی سے اپنے گلے کو باندھ دو تاکہ تم جس راستے چلو، دنیا کہے دیکھو چشتی جا رہا ہے، دنیا کہے دیکھو نعیمی جا رہا ہے، دنیا کہے دیکھو رضوی جا رہا ہے، دنیا کہے دیکھو اشرفی جا رہا ہے، دنیا کہے دیکھو برکاتی جا رہا ہے، دنیا کہے کہ دیکھو قادری جا رہا ہے. اور یہی وہ فلسفہ تھا جب امام احمد رضا خان سیدی اعلیٰ حضرت کے سامنے معاملہ آیا تو میرے اعلیٰ حضرت نے اپنی دعا میں، اپنے شجرہ میں ایک شعر لکھ کر کے آپ کو اور ہمیں سبھا کو رب سے دعا مانگنے کا ڈھنگ بتا دیا اور کہا کہ اگر ہمیشہ سچا رہنا ہے زمین کے اوپر، سچا قبر میں جاؤ، سچا تو یہ دعا مانگو، اے اللہ قادری کر، قادری رکھے، قادریوں میں اٹھا، قادری کر، قادری رکھے، قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے اور قادریوں میں بولو نا بھائی، قادری کر یعنی بالکل سچا بنا دے، قادری رکھ بالکل سچا بنا کر رکھ دنیا میں، اور قادریوں میں اٹھا. ارے بولیے نا، غوث اعظم کے غلاموں میں اٹھا دے مولا. اور جب تو غوث اعظم کے غلاموں میں اٹھا لے گا تو دنیا کہے گی کہ دیکھو دیکھو یہ غوث اعظم کا غلام جا رہا ہے، یہ سچا بندہ جا رہا ہے. حضرات جب بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو اتنا آپ نے جان لیا کہ انسان وہی کامیاب ہے جو سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا. آپ مسلمان ہیں الحمدللہ، سچے ہیں، میرا ایمان کہتا ہے. جھارکھنڈ کا مسلمان سچا ہے، بہار کا مسلمان سچا ہے، بنگال کا مسلمان سچا ہے، اڑیسہ کا مسلمان سچا ہے، ہریانہ کا مسلمان سچا ہے، بمبئی کا مسلمان سچا ہے، دلی کا مسلمان سچا ہے، کرناٹک کا مسلمان سچا ہے. جب پوری دنیا کا مسلمان سچا ہے تو ان سچوں کو ورگلانے والے جب جھوٹے سامنے آتے ہیں تو سچوں کو چاہیے کہ ایسے جھوٹوں کو اپنے سامنے ٹیکنے نہ دیں. لیکن حالات کیسے بنے ہوئے ہیں ہمارے ہندوستان کی سرزمین پر، کئی جھوٹے ابھی ابھی آئے ہیں اور آ کر کے جو جھوٹ کی بکواس کر رہے ہیں، کبھی ہمارے قرآن پاک کے خلاف بکواس، کبھی حدیث مصطفیٰ کے خلاف بکواس، کبھی سرکار غوث اعظم کے خلاف بکواس، کبھی سرکار غریب نواز کے خلاف بکواس، کبھی اسلام پر کے خلاف بکواس، کبھی نماز کے خلاف بکواس، کبھی قرآن کے خلاف بکواس. ایسے ماحول میں یہ غریب مسلمان جائے کہاں، یہ سچا بندہ جائے کہاں؟ آؤ غوث اعظم کا مہینہ ہے، اس پیارے اور مقدس مہینے کی تناظر میں میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں میرے غوث اعظم ایسے سچے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ماں کے شکم سے حافظ قرآن بنا کے پیدا فرمایا، حافظ قرآن بنا کے پیدا فرمایا. اب ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، آپ بھی اپنی ماں سے پیدا ہوئے، میں بھی اپنی ماں سے پیدا ہوا، سارے علماء بھی اپنی ماں سے پیدا ہوئے، مگر پیدا ہونے والے ان میں کون حافظ قرآن بن کے پیدا ہوا، کون کیا پڑھ کے پیدا ہوا، یہ آپ نہیں جانتے، یہ میں نہیں جانتا. لیکن بغداد کے غوث ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہے، میرے غوث اعظم 17 پارہ کے حافظ قرآن بن کے پیدا ہوئے. آؤ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا گزروں، علماء سے سوال کروں گا، علماء اہل سنت آپ سے میں ہاتھ جوڑ کے سوال کرتا ہوں، ایک سوال کا جواب دے دیجئے. آخر غوث اعظم حافظ قرآن بنا کر کے دنیا میں کیوں بھیجے گئے؟ اگر یہ میں سوال کروں
تو علماء اکرام سے جواب ملے گا۔ سخاوت حسین برکاتی جانتے نہیں ہو، ابھی سب سے بڑا جھوٹا لکھنؤ کی سرزمین پر بیٹھا ہوا ہے جو شیعہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے، جس کا نام وسیم رضوی ہے۔ اس کمبخت مردود حرام خور نے جب زبان کھولی تو پتہ نہیں ماں سے پیدا ہونے کے بعد ماں کا دودھ پیا تھا یا نہیں پیا تھا، باپ سے پیدا ہونے کے بعد باپ کی عزت و تکریم کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ جس فرقے کا اپنے آپ کو شمار کراتا ہے، اس فرقے کے بڑے بڑے مولویوں نے اپنے فرقے سے اس کو آؤٹ کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے جھوٹے پیدا ہوئے، مگر تمام جھوٹوں میں یہ بہت بڑا جھوٹا ہے جو ابھی 3 مہینے سے جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے کہا وہ کون سی جھوٹ ہے؟ کہا جھوٹ یہی ہے کہ قرآن کا کریم الحمدللہ اللہ کا کلام ہے۔ آدم علیہ السلام و تسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے، تمام نبیوں میں جن کو اللہ نے رسول بنایا، رسولوں کو اللہ نے صحیفے دیے، اللہ نے کتابیں عطا کی، لیکن جب آخری نبی کی باری آئی تو اللہ نے قرآن عطا کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت سے لے کر کے آج تک 1400 سال گزر گئے، اپنا ہو وہ بھی قرآن کو سچا مانتا ہے، بیگانہ ہو وہ بھی قرآن کو سچا مانتا ہے، لیکن یہ وسیم رضوی ہے۔ پہلے تو کہا تھا 26 آیتوں کو نکالو، یہ قرآن میں خارجی طور پر داخل کیے گئے ہیں، مگر ابھی وہ کہتا ہے پورا قرآن جھوٹا ہے، قرآن کا بائیکاٹ کرو، اسلام کا بائیکاٹ کرو۔ ایک نیا دین، ایک مذہب میں دے رہا ہوں کتابی شکل میں، اس کو اپنا لو، جو اپنا لے گا وہ بھارت میں رہنے کا حقدار ہے۔ ایسے عالم میں پورے ہندوستان میں احتجاج ہو رہا ہے، بمبئی میں احتجاج، دلی میں احتجاج، کرناٹک میں احتجاج، کلکتہ میں احتجاج۔ آج کا یہ جلسہ شیخ المسلمین کے نام پر منعقد ہے، یہ بھی احتجاجی رنگ والا جلسہ ہے، اس لیے کہ مسلمان سب گوارا کر سکتا ہے، قرآن کو کوئی جھوٹا کہے اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔ نادان وسیم رضوی نے کہا تھا کہ یار سنو، قرآن جھوٹا ہے، قرآن سچا نہیں۔ ایسے عالم میں زبان سے وسیم رضوی کے خلاف کیا بولوں؟ میں کچھ نہیں بولوں گا۔ میرے لیے جواب میرے بغداد کے خوف ہیں، پیروں کے پیر ہیں، میروں کے میر ہیں، روشن ضمیر ہیں، ان کو میں نے دلیل بنا کے دے دیا۔ اگر قرآن جھوٹا ہوتا تو میرا خوف ماں کے پیٹ سے قرآن کا حافظ بن کے پیدا نہیں ہوتا۔ پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھائے۔ دوستو جلسوں میں کبھی کبھی ایسی تقریریں ہوتی ہیں جو آپ سن رہے ہیں علامہ سخاوت حسین کی۔ پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت قرآن زندہ باد، مذہب اسلام زندہ باد، عظمت قرآن زندہ باد، مذہب اسلام زندہ باد۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ قرآن جھوٹا یا سچا تو کوئی آیت پڑھو یا نہ پڑھو، غوث اعظم کو پیش ضرور کر دینا اور کہنا کہ اگر قرآن جھوٹا ہوتا تو میرے غوث ماں کے پیٹ سے قرآن کے حافظ بن کے پیدا نہ ہوتے۔ یاد رکھو، میرا غوث جب حافظ قرآن بن کے پیدا ہوا تو قرآن کی یادداشت بتا رہی ہے قرآن سچا ہے، قرآن کا حفظ بتا رہا قرآن سچا ہے، قرآن کی حقانیت بتا رہی ہے قرآن سچا ہے۔ اور قرآن کو چیلنج کرنے والا یہ وسیم رضوی، یہ کوئی آج نیا فتنہ نہیں ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اسی ہندوستان کی سرزمین پر سلمان رشدی نام کا وہ نادان آیا تھا جس نے آ کر کے قرآن کو چیلنج کیا تھا۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر بنگلہ دیش کی بھگوڑی تسلیمہ نسرین آئی تھی، اس نے بھی قرآن پاک کی چند آیتوں کو اس نے بھی چیلنج کیا تھا۔ اور اسی بنگال اسی ہندوستان کی سرزمین پر چوپڑا نام کا ایک بندہ آیا تھا جس نے قرآن پاک کو چیلنج کیا تھا، لیکن ہر دور میں چیلنج کو قبول کرنے والے یہ مسلمان کھڑے ہو گئے تھے، یہ علماء کھڑے ہو گئے تھے، یہ فضلہ کھڑے ہو گئے تھے، یہ مفتیان کرام کھڑے ہو گئے تھے، میری قوم کا نوجوان کھڑا ہو گیا تھا، اس لیے کہ برکات اس بات کو جانتا ہے کہ یہ وہ مسلم قوم ہے، اگر ان کا کھانا بند کر دو تو یہ برداشت کر لے، ان کی نوکری ختم کر دو تو یہ برداشت کر لے، ان کے گھر کو جلا ڈالو تو یہ برداشت کر لے، ان کی دکانوں کے شٹر کو گرا دو تو یہ برداشت کر لے، ان کے کھیت کھلیان کو
برداشت کر لے، مگر میری قوم کا کوئی بھی نوجوان اگر قرآن کے خلاف بکواس ہو، میری قوم کا کوئی نوجوان برداشت نہیں کرے گا، اس لیے کہ میری قوم جانتی ہے، میرا مسلمان بھائی جانتا ہے کہ میرا دین قرآن ہے، میرا مذہب قرآن ہے، میری آن قرآن ہے، میری شان قرآن ہے، میری عظمت قرآن ہے۔ اگر قرآن ہی نہ رہے تو میں زندہ رہ کے کیا کر سکتا ہوں؟ یاد رکھو، قرآن کو چیلنج کرنے والے مٹ گئے، دنیا میں کوئی نام لینے والا نہیں رہا، لیکن قرآن کی عظمتیں کل بھی بول رہی تھی، آج بھی بول رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ بولتی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات مکرم توجہ حاضر کرو، علماء جانتے ہیں قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں بھیجی، ایک کا نام توریت، دوسرے کا نام زبور، تیسرے کا نام انجیل۔ علماء کرام کی توجہ چاہوں گا، لیکن آج توریت نہیں، آج زبور نہیں، آج انجیل نہیں، اس لیے کہ قرآن نے توریت و زبور و انجیل کو منسوخ کر دیا۔ اب قانون قرآن کا چلے گا، اس سے پہلے آنے والی کتابوں کا قانون نہیں چلے گا۔ اب علماء کرام سوچتے ہوں گے کہ آخر توریت، زبور، انجیل بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیکن ان کا قانون ختم کیوں ہوا؟ بعد میں آنے والے قرآن کا قانون چلا۔ تو آپ کے نالج میں اضافے کے لیے، آپ کے علم اور آپ کی جانکاری میں اضافے کے لیے مجھے بول لینے کی اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے توریت اتارا تھا، توریت میں کن چیزوں کا علم تھا؟ علماء جانتے ہیں شریعت کے قانون کا علم تھا۔ اللہ نے زبور اتارا تھا، زبور میں کن چیزوں کا علم تھا؟ عبادات اور ریاضات اور اوراد و وظائف کا علم تھا۔ پھر اللہ نے انجیل اتارا، انجیل میں کن چیزوں کا علم تھا؟ باطنی اور روحانی چیزوں کا علم تھا، اور اس میں تصوف کا علم تھا۔ دیکھیے تین کتاب ہیں، الگ الگ چیپٹر لے کے آ رہی ہیں، الگ الگ مضامین لے کر کے آ رہی ہیں۔ توریت شریعت کا قانون لے کے آ رہی ہے، زبور عبادت اور ریاضت کا طریقہ، اوراد و وظائف کا پیغام لے کے آ رہی ہے، اور انجیل باطنی علوم اور روحانی علوم اور تصوف کا علم لے کر کے آ رہی ہے۔ یہ تین کتابیں الگ الگ چیپٹر، الگ الگ سبجیکٹ، الگ الگ مضمون لے کر کے آ رہی ہے۔ لیکن اللہ جب قرآن پاک آیا تو خدا نے حکم فرمایا توریت کو اب منسوخ جانو، توریت کے قانون پر عمل نہیں ہوگا۔ زبور کو منسوخ جانو، زبور کے قانون پر عمل نہیں ہوگا۔ انجیل کو منسوخ جانو، انجیل کے قانون پر عمل نہیں ہوگا۔ اب عمل ہوگا تو قرآن کے قانون پر۔ اچھا، یہ قرآن کے قانون پر عمل ہو رہا ہے، قرآن میں ہے کیا؟ علماء جانتے ہیں، آپ کو بتائے ہوں گے، یہ تمام کی تمام پہلی کتابوں میں مجموعی طور پر جتنے علوم و فنون اور سبجیکٹ تھے، اگر ایک جگہ تلاش کرنا چاہو تو وہ قرآن ہے۔ جہاں پہ آؤ شریعت کا علم ملے گا، یہی قرآن ہے۔ طریقت کا علم ملے گا، یہی قرآن ہے۔ حقیقت کا علم ملے گا، یہی قرآن ہے۔ معرفت کا علم ملے گا، یہی قرآن ہے۔ عبادت و ریاضت کا علم ملے گا، یہی قرآن ہے۔ تصوف الدین کا علم ملے گا، یہی قرآن ہے۔ علم نحو ملے گا، یہی قرآن ہے۔ علم صرف ملے گا، یہی قرآن ہے۔ علم حقائق کو دیکھنا چاہو، اسی قرآن میں موجود۔ علم باطن کو دیکھنا چاہو، اسی قرآن میں موجود۔ علم ظاہر کو دیکھنا چاہو، اسی قرآن میں موجود۔ قرآن میں کیا نہیں، جب سے دنیا قائم ہوئی اور جب تک دنیا رہے گی اور اس کے بعد کیا ہوگا، یہ سارا خزانہ قرآن کے اندر موجود۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پہلی کتابیں منسوخ، اب قرآن ہے رہی باقی، اسی قرآن پر عمل ہوگا۔ اے اللہ، ایک ہتھیار ہم جب چلاتے ہیں تو دوسرے ہتھیار کو رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہتھیار اگر کند ہو جائے تو دوسرے کو کام میں لے آئیں گے۔ آج اگر قرآن کو چیلنج کیا جا رہا ہے، ہو سکتا قرآن کی آیتوں کو کوئی مٹا دے تو زبور کو لے آتے، انجیل کو لے آتے، توریت کو لے آتے، مگر پہلی تینوں کتابیں منسوخ ہو گئی۔ اب قرآن بھی اگر مٹ گیا تو ہم بغیر کتاب کے رہ جائیں گے، کتاب ہمارے پاس نہیں رہے گی۔ تو اللہ نے اعلان فرمایا، اے میرے بندو، تمہاری زندگی فنا ہو جائے گی، زمین نیست و نابود ہو جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا، مگر میرا قرآن ختم ہونے والا نہیں۔ اس لیے کہ قرآن کا محافظ
لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سخاوت حسین برکاتی، واہ واہ واہ، پیار سے بولیے سبحان اللہ، سن کے بولیے نا، ہاتھوں کو لہرا کے بولیے یا رسول اللہ۔ اس لیے قرآن تھا، قرآن ہے، اور قرآن بولو نا بھائی، قرآن رہے گا۔ اس لیے جو قرآن کے خلاف بکواس کرتا ہے وہ مٹ جائے گا، مگر میرا قرآن مٹنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، قرآن ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پیار سے بول دیئے سبحان اللہ۔ یہ ماں بہنیں بیٹھی ہیں، میں ان کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی طرف مائل کرنا چاہوں گا۔ آپ بھی اپنے اپنے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو اپنے گھر میں ٹی وی کی فکر ہوتی ہے، ٹی وی کا پیسہ جمع ہوا یا نہیں، جو مہینے میں لیتے ہیں کنیکشن، ہاں نہیں کیا کہتے ہیں، ہاں ڈش ٹی وی دیکھیے، مولانا صاحب کو یاد ہے، مہینے کا پیسہ جمع ہوا یا نہیں، بچہ اسکول گیا، اسکول کی فیس جمع ہے یا نہیں، ٹیوشن کی فیس جمع ہے یا نہیں، ارے بولیے نا بھائی، گیس سلنڈر ختم ہو گیا، لڑکے سے پوچھنے بک کیا یا نہیں، ارے بولیے حضرات، ان ساری چیزوں کی فکر ہم کو ہے، آپ کو ہے، لیکن ہمارے گھر میں جو قرآن رکھا ہوا تاج پر، اس کے اوپر گرد و غبار جم گئے، کیا اس کو پوچھنے کی کبھی فکر ہوئی، کبھی صاف کرنے کی فکر ہوئی؟ ماں بہنوں توجہ کے ساتھ سنو، نوجوان لڑکیوں سنو، تمہارے ہاتھوں میں موبائل ہے، موبائل جب پیٹ پار کرتی ہو تو تمہیں کپل شرما کا شو نظر آتا ہے، تمہیں بچن صاحب کی KBC نظر آتی ہے، تمہیں بمبئیا ایکٹروں کی ناچ اور ان کی حرکت نظر آتی ہے، مگر کبھی تمہیں یہ توفیق ہوئی کہ ہم روزانہ قرآن پاک کو اتار کے صاف کریں، سینے سے لگائیں، آنکھوں میں بسائیں اور دو رکوع قرآن پڑھ کے دعا کر لے کہ اے میرے اللہ، میرے ابا یا میرے بھائی یا میرے شوہر کام میں نکلے ہیں، کتنا پسینہ بہ رہا ہوگا، اے اللہ جو کچھ بھی وہ کما کے لائیں اس میں برکتیں عطا فرما۔ بولو ماں بہنوں، کبھی تم نے دعا کیا؟ نہیں، تمہیں ان دعاؤں کی فکر نہیں ہے۔ آخر قرآن پر لوگ حملہ کر رہے ہیں، آخر ان حملوں کا جواب کون دے گا؟ کیا مسجدوں میں نماز پڑھانے والے امام ہی صرف جواب دیں گے؟ مدرسوں میں درس دینے والے حفاظ ہی صرف اس کا درس دیں گے، اس کا جواب دیں گے؟ نہیں نہیں، یہ جواب آپ کو بھی دینا ہوگا، یہ جواب آپ کو بھی دینا ہوگا، اپنے اپنے طور پر جواب دینا ہے۔ اور جواب کیا ہے؟ جواب یہی ہے کہ قرآن کے خلاف جس قدر بکواس کرنے والے کرتے ہیں کرنے دو، مگر تم قرآن پڑھو، تم قرآن پڑھو، تم قرآن پڑھو، جتنا قرآن پڑھتے چلے جاؤ گے قرآن کی عظمتوں سے مالامال ہوتے چلے جاؤ گے، مالامال ہوتے چلے جاؤ گے۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، غوث اعظم پیروں کے پیر دستگیر کی یاد منانے والوں، کوئی بھی اللہ والا اس وقت تک اللہ والا نہیں بنتا جب تک وہ قرآن کو سینے سے نہیں لگا لیتا۔ آپ سنی ہو، صرف اور صرف آپ دنیاوی معاملات میں پریشان ہو کر اپنا قیمتی وقت برباد نہ کرو، خود بھی قرآن پڑھو، بچوں کو بھی پڑھاؤ، تاکہ دنیا جان لے کہ سنی اس کو کہتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ، جھوم کے بولیے ماشاءاللہ۔ اور آج ہمارے ملک ہندوستان میں جہاں پہ طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، وہیں پہ ہمیں کہا جاتا کہ یہ TTS یعنی یہ ٹن ٹناٹن سنی ہے۔ TTS یہ شوق ہے جس کو جب پھیلائیں گے تو وہ ہوگا ٹن ٹناٹن سنی۔ وارے ٹن ٹناٹن سنی، ایک وقت کی نماز نہیں ٹن ٹناٹن سنی، ماں باپ کا ادب و احترام نہیں ٹن ٹناٹن سنی، بیوی کو صبح شام لتم جتم اور گالی بدتم کرنے والا ٹن ٹناٹن سنی،
پیشاب کر کے استنجا نہیں لیتا ٹھن ٹناٹن سنی، گفتگو کرتا ہے تو جھوٹی باتوں سے پرہیز نہیں کرتا ٹھن ٹناٹن سنی، ایک درجن فلمی گانے یاد ہیں مگر کلمہ یاد نہیں ٹن ٹناٹن سنی، ماں باپ انتقال کر جائیں تو صرف آنسو بہا دے، جنازے میں پیچھے کھڑے ہو کے دعا پڑھنے والی دعا یاد نہیں ٹن ٹناٹن سنی۔ بولو آخر ہماری قوم گئی کہاں؟ ہمارے مدرسے کن کے لیے ہیں؟ ہماری مسجدیں کن کے لیے ہیں؟ میں علماء سے بھی کہوں گا، علماء اہل سنت، آپ الگ الگ بستیوں کے ہیں، مجھے نہیں معلوم کس بستی میں کیا پریشانی ہے، کہاں جوا زیادہ کھیلا جاتا ہے، کہاں پہ سٹے باز زیادہ ہیں، کہاں پہ ماں باپ کا ادب و احترام نہیں ہوتا، کہاں پہ چلو کھور زیادہ ہے، کہاں پہ بہو بیٹیوں کی عزت نہیں ہوتی۔ آپ سب کو اپنے علاقے کے بارے میں معلوم ہے، اس لیے ہر علاقے میں جلسہ کیجئے اور آنے والے مقرر کو صحیح جوان ٹائم دے کر موضوع دیجئے کہ ہمارے علاقے میں یہ خرابی ہے، اس خرابی کے بارے میں تقریر کرنی ہے۔ مگر میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ پبلک ناچخانی کیا سنے گی، اس سے زیادہ تو آپ ہیں، اس سے زیادہ تو آپ ہیں۔ معلوم ہوتا کہ یہ ناچخانی سے ہی مذہب ترقی کر جائے گا۔ آج پورے ہندوستان میں اسلام کے خلاف محاذ قائم ہے اور آپ رات کے 12 بجے تک ناچخانی کروا رہے ہیں۔ پبلک کو چھوڑیے، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آپ لوگوں کو تو قوم کا درد ہونا چاہیے۔ یہ پبلک بھولی بھالی ہے، آپ لوگ تو سمجھدار ہیں۔ جب آپ لوگ سمجھدار ہیں کہ اس قوم کی اصلاح کون کرے گا، قوم کو کون سدھارے گا، جس گاؤں کا امام بھاگو ڈور ہاتھ میں لے کر کے اپنی قوم کو سدھارنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو گمراہ نہیں ہونے دے گی۔ آج ہماری آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، خون کے ہم آنسو روتے ہیں۔ آج ہم جب جھارکھنڈ کے ہائی کورٹ کی فائل تلاش کرتے ہیں، جب بہار کے ہائی کورٹ کے فائل کو ہم ڈھونڈتے ہیں، جب بنگال کے ہائی کورٹ کے کیس کے فائل کو ہم دیکھتے ہیں، جب ہم مہاراشٹر کے ہائی کورٹ کے کیس کے فائل کو دیکھتے ہیں، تو سب سے زیادہ فائل میں کیسز طلاق کے ملتے ہیں۔ یہ طلاق دینے والا کون؟ یہ ہمارا مسلم نوجوان۔ طلاق پانے والی کون؟ یہ مسلم بیٹیاں، یہ مسلم بیٹیاں جن کو طلاق دینے والا نوجوان طلاق دینے کے بعد بہت تو ایسے ہیں جو طلاق دے کے دوبارہ رکھ لیے، حرام کاری ہو رہی ہے مگر ان کو پتا ہے دوسروں کو پتا نہیں ہونے دیتے، اور بہت ایسے کہ جو بیچاری لڑکی میکے میں جا کر کے در در ٹھوکر کھا رہی ہے، کسی کے گھر میں برتن مانج رہی ہے، کسی کے گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے، کسی کے یہاں کام کاج کر رہی ہے، سال 2 سال 3 سال تک اپنے نفس میں کنٹرول کی، اور 3 سال کے بعد نظر سے نظر کسی نوجوان سے ٹکرایا، اور ٹکرانے کے بعد اس کے دام محبت میں فریب میں دھوکہ کھا کر اس کی ہو کے رہ گئی، اور جب اس کی ہوئی تو حالات کیسے بنے؟ حالات ایسے بنے کہ وہ محبت کے جال میں پھنسانے والا غیر مسلم، یہ مسلم بہن، یہ مسلم خاتون غیر مسلم کے جال میں پھنس گئی، اور پھنس کے اس سے نکاح کر لی، اس سے شادی کر لی۔ آخر اس کو سنبھالا کیسے جائے؟ اس لیے میں علاقے کے علماء سے یہ کہوں گا، اپنے ڈسٹرکٹ کے جتنے علماء ہیں آپ ایک کمیٹی بنائیں، اور کمیٹی بنا کر کے ایسی برائیوں کے خاتمے کے لیے کمر کس لیں۔ یہ نوجوان صرف آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جس دن آپ آگے بڑھ جائیں گے یہ نوجوان بھول جائے گی کہ بی جے پی کون ہے، بی جے ڈی کون ہے، کانگریس کون ہے، ٹی ایم سی کون ہے۔ یہ ساری پارٹیاں دنیا کی پارٹیاں ہیں۔ جب آپ آگے بڑھیں گے تو میری قوم کہے گی کہ اسلامی پارٹی آگے جا رہی ہے، اسلام کا قانون آگے۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ، جھوم کے بولیے ماشاءاللہ۔ حضرات
میری باتیں علماء اکرام کو اگر بری لگی ہو تو معاف کیجئے گا، لیکن ایک درد ہے جو درد میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک درد ہے کہ ہماری قوم آج کہاں جا رہی ہے، اور جواب آپ کو دینا نہیں پڑ رہا ہے، جواب ہمیں دینا پڑ رہا ہے، ان علماء کو دینا پڑ رہا ہے. کس کو جواب دینا پڑ رہا ہے؟ وہابی فرقہ ہم سے سوال کرتا ہے، دیوبندی فرقہ ہم سے سوال کرتا ہے، قادیانی فرقہ ہم سے سوال کرتا ہے، غیر مقلد ہم سے سوال کرتا ہے. ہمارے قوم کا بچہ کالج میں پڑھتا ہے، غیر مسلم بچوں کے ساتھ رہتا ہے، غیر مسلم بچے ہمارے مسلم بچے سے سوال کرتے ہیں، مگر ہمارے مسلم بچوں کو جواب نہیں معلوم، جواب نہیں معلوم. سارا جواب علماء دیں گے، پبلک کچھ جواب نہیں دے گی. کیوں؟ پبلک کو معلوم ہی نہیں ہے. اس لیے ہر علاقے میں مدرسے ہوں، اور ہر مدرسے میں باہر کے آنے والے بچے جو آتے ہیں پڑھیں، مگر اپنے علاقے میں اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچوں کے لیے بھی 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ مقرر کیا جائے تاکہ وہ دین سیکھ لے، مذہب سیکھ لے، اسلام سیکھ لے، قانون سیکھ لے. جس راستے گزرے دنیا کہے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، اور صرف اس لیے دنیا کہے گی کہ وہ اپنے نبی سے قریب ہو جائے گا، صبح نبی کو یاد کرے گا، شام نبی کو یاد کرے گا، اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں یوں کہے گا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. حضرات مکرم، تقریر ہو رہی ہے، آپ حضرات بیٹھے ہیں، کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. میری چاہت یہ ہے کہ آپ اس معاملے کو آگے بڑھائیں. بہرحال درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، میرا وقت تھوڑی ختم ہونے کے قریب ہے، بلکہ ختم ہو گیا. 5 منٹ بعد سے اجازت دوں گا. ارے بولیے نا بھائی، 5 منٹ کی اجازت دیں گے؟ صرف 5 منٹ کی اجازت، پیار سے بول دیئے سبحان اللہ. ہم سنی ہیں، ہمارے پیچھے سارے دشمن لگے ہوئے ہیں، لیکن سنی کے پاس اگر علم نہیں ہوگا تو کسی بھی وقت گمراہ ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت گمراہ ہو سکتا ہے. تھوڑی سی توجہ بنا، تھوڑی سی توجہ، کسی بھی وقت گمراہ ہو سکتا ہے، اس لیے علم ضروری. حضرات، آپ کے پاس ایک لمبی فہرست ہے، میں آپ کو سنانا چاہوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب قوم نکلی، دریائے قلزم کو پار کر گئی، اس پار جانے کے بعد لوگوں نے ایک مندر دیکھا. مندر دیکھ کر کے کچھ لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہمیں بھی پوجا کرنا چاہیے. حضرت موسیٰ سے عرض کیا ہے، جناب موسیٰ، ہمارے ہاتھ میں بھی ایک بت دے دو تاکہ اس بت کی ہم پوجا کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ناراض ہوئے، مگر قوم کے ساتھ رہنے والا ناہنجار سامری سمجھ گیا کہ یہ پکے مسلمان بنے نہیں ہیں، ان کو گمراہ کر دینا آسان ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت لینے کے لیے چلے گئے، اس سامری نے سونے اور چاندی جمع کر کے ایک بچڑا بنا دیا، اور بچڑا بنا کے رکھ دیا. اس بچڑے سے کہا کہ تم پوجا کرو. لوگ جھک گئے، اس بچڑے کے سامنے سر کو جھکایا. قوم کو گمراہ کر دیا سامری نے. حضرات، اگر ان کا یقین موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر مضبوط ہوتا تو کوئی ان کو گمراہ نہ کر سکتا تھا. یقین کمزور ہونے کی وجہ سے قوم گمراہ ہو گئی. پتہ یہ چلا کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ظالم آپ کا دشمن بن کے آپ کا پیچھا کر رہا ہے. جان کا دشمن جان لے لے گا، اور ایمان کا دشمن ایمان لے گا. اور علماء جانتے ہیں جان اور ایمان میں ایمان مضبوط ہے، ایمان کا مقام بڑا ہے،
اس لیے جان چلی جائے کوئی بات نہیں مگر ایمان نہیں جانا چاہیے۔ حضرات جب ہماری نظر پڑتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی حقانیت کے مقابلے میں ابلیس کھڑا ہو گیا تھا، حضرت حابیل کے مقابلے میں قابیل کھڑا ہو گیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی حقانیت کے مقابلے میں ان کی بیوی یعنی کنعان کی اماں کھڑی ہو گئی تھی، اور آگے بڑھتے ہوئے جاؤ حضرت ابراہیم کے زمانے میں نمرود کھڑا ہو گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کے زمانے